اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ حاضرین و سامعین، آج ہم حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مقدسہ کے عظیم اور مقدس عنوان کے لیے مل بیٹھے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشن اسلامک اسٹوڈیو کے زیر اہتمام۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پوری ٹیم کو جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کا ارینج کیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں حافظ محمد حسنین میروی اور ہمارے تلگنگ کی ایک خوبصورت آواز محمد آفاق احمد قادری، اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہمارے ساتھ شامل ہیں اس پروگرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی حبیب احمد طاری صاحب۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم اس خوبصورت پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے کرنا چاہیں گے، جس کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان حافظ محمد حسنین میروی سے کہ وہ آیات بینات سے ہمارے اس مقدس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے حافظ محمد حسنین میروی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع ہوا چاہتا ہے، تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے تشریف لائے ہوئے مہمان تلگنگ کی ایک عظیم اور خوبصورت آواز جو اسلامک اسٹوڈیو کے توسل سے آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ اس میں خصوصی کاوش ہے حافظ برادران اور محمد حسنین میروی کی، تو اس حوالے سے یہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس آواز کو آگے لوگوں تک پہنچائیں اور اس ہمارے کاروان میں آپ بھی شامل ہوں۔ میں گزارش کرتا ہوں محمد آفاق احمد میروی سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ قصر شاہی میں، قصر شاہی میں وہ کب اپنے قدم رکھتے ہیں، قصر شاہی میں وہ کب اپنے
قدم رکھتے ہیں ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں قصر شاہی اپنے سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں اپنے سر رکھتے ہیں دنیا کے سلاطین وہاں جس جگہ ان کے گدا اپنا قدم رکھتے ہیں جس جگہ ان کے گدا اپنا قدم رکھتے ہیں قصر شاہی اور میں تو ہر بار خطا پہ خطا کرتا ہوں میں تو ہر بار خطا پہ خطا کرتا ہوں وہ کریم ایسے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں وہ کریم ایسے کہ ہر بار بھرم رکھتے ہیں قصر شاہی آپ سے رب نے کہا پیار سے یوں آیون ناز آپ سے رب نے کہا پیار سے یوں آیون ناز کیسے آنکھوں میں بسا کر تجھے ہم رکھتے ہیں کیسے آنکھوں میں بسا کر تجھے ہم رکھتے ہیں قصر شاہی اور کٹ تو سکتے مگر جھک نہیں سکتے الطاف کٹ تو سکتے مگر جھک نہیں سکتے الطاف وہ
جو ہاتھوں میں غازی کا علم رکھتے ہیں، وہ جو ہاتھوں میں غازی کا علم رکھتے ہیں، ان کی دہلیز پہ سر اپنا جو خم رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، خوبصورت آواز میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدتوں کے پھول نچاور فرما رہے تھے ہمارے عزیز محمد آفاق احمد قادری۔ تو آؤ اس سلسلے میں تھوڑا اور آگے چلتے ہیں، چونکہ آج ہم اکٹھے ہیں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت مقدسہ کے اس عظیم عنوان پر بہت مقدس، دلچسپ اور بڑا یہ لطف بھرا عنوان ہے۔ یہ اتنا مقدس ذکر ہے کہ جب زبان پہ آتا ہے تو زبان بھی خوش ہو جاتی ہے کہ کس کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب کانوں میں یہ آواز پہنچتی ہے تو کانوں کو بھی ایک اطمینان اور سکون میسر آتا ہے کہ کس ذکر کی آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا ہم اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ماشاءاللہ تشریف لے کے آئے، ہم ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور اس حوالے سے تھوڑا ہم ان کے ساتھ گفتگو بھی کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا ہمارے ذہن اور زیادہ کھل جائیں کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مختصر سا ایک تعارف ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، ویسے تو وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، جو آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ ان کا تعارف تو ضرورت ہی نہیں ہے کروانے کی، لیکن ہم اپنے دلوں کو تسکین کے لیے، اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے چونکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد جو ان کو ایمان بھی نصیب ہوا، انہوں نے ہجرت بھی فرمائی اور مدینہ المنورہ میں ان کا وصال ہوا، پھر جنت البقیع میں آپ کا وہ مزار پر انوار بھی۔ تو اس حوالے سے چند باتیں، بہرحال چلو میں گزارش کرتا ہوں قبلہ مفتی صاحب سے آپ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ارشاد فرمائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں، اس حوالے سے تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جزاک اللہ خیرہ قاسم بھائی آپ کا اور حافظ حسنین مہروی صاحب کا اور باقی حافظ صاحبان کا جنہوں نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور الحمدللہ تعالیٰ عز و جل یہ مولا مسلمین، مولا کائنات، خلیفہ مسلمین جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہم ذکر خیر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور جب آپ فرما رہے تھے کہ الحمدللہ یہاں ذکر علی کی محفل ہے تو میرے ذہن میں وہ حدیث پاک یاد آ گئی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی وہ شان رکھتا ہے کہ جس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، بلکہ علی تو پھر علی ہے، ان نظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی تو وہ ہے جس کا ذکر کریں تب بھی عبادت، اور جن کو علی کا چہرہ نصیب ہو گیا زیارت کرنا اور انہوں نے اچھی محبت کے اندر علی کے چہرے کی زیارت کی تو زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ویسے بھی ہم نہیں پڑھا ہے کہ عند ذکر صالحین تنزل الرحمہ، کہ صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے، تو علی تو پھر علی ہیں جن کو قرآن نے صالح کہہ دیا ہے، تو یقیناً ان کے ذکر سے یہ رحمت کی ہی خاص گھڑیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ رحمت عطا فرمائے۔ آپ نے قاسم بھائی ماشاء اللہ یہ بتایا کہ ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ماشاء اللہ ان کی ولادت کے متعلق بھی آپ نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت کم سنی کے اندر اسلام لے کر آئے، یہ بھی ایک خاصہ ہے آپ کا
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب سب سے پہلے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو مولا المسلمین خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر دلیل پوچھے صرف حضور کو دیکھ کر حضور کی ادا کو اپنا کر نماز ادا کر لی. کم سنی کے اندر ہی آپ کے ایمان لانے کے متعلق امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہیں. مطلب ایک قول یہ نقل کیا کہ آپ کی عمر 8 سال تھی، ایک قول کے مطابق 9 سال تھی، اور ایک قول جس کو جمہور نے لیا ہے کہ وہ 10 سال تھی. بہرحال امام سیوطی تو فرماتے ہیں کہ بعضوں نے 8 سال سے کم عمر کا بھی لحاظ رکھا ہے کہ اس عمر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے. یہ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا خوش نصیبی ہوگی کہ جب سے ہوش سنبھالا آپ کو دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا، آغوش مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی. جب کچھ بولنا سیکھا تو ادائیں حضور کی تھیں، چلنا سیکھا تو چال ڈھال انداز و اطوار حضور کے تھے. کچھ شعور آیا تو جس فکر نے ذہن کو مضبوط کیا، جس فکر نے ذہن کو سنبھالا دیا، وہ فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. یعنی یہ ہم ان کی شان کے متعلق تو یوں کہیں کہ ہم بول ہی نہیں سکتے، جو رب نے ان کو عزت عطا کی ہیں. اور من جملہ اللہ نے جو ان کو فضائل دی ہیں، قرآن مجید برہان رشید کے اندر متعدد آیات ہیں کہ جن کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جزوی جو فضائل ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ بیان ہو سکتی ہیں. ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو عمومی طور پر، کیونکہ آپ بدری صحابہ میں سے، بلکہ صرف بدری صحابہ میں سے نہیں، اولین جو مہاجرین ہیں ان میں سے ہیں، اور سابقین اولین مہاجرین کی رب نے شان قرآن میں بیان فرمائی کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو مہاجرین اور انصار سبقت لینے والے. اب اس کی تفاسیر میں جتنے قول ہیں نا، ان سارے اقوال میں حضرت علی المرتضیٰ شامل ہوتے ہیں. یعنی ایک قول محتاط یہ ہے نا کہ جو سب سے پہلے ایمان لائے اس چیز کو بھی لیا جائے تب بھی علی المرتضیٰ موجود. یعنی ہر قول کے اندر الحمدللہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاصہ ہے کہ رب تعالیٰ ان سے راضی ہے کہ ان کا مجدہ رب نے قرآن میں بیان کر دیا. اور پھر آپ کی ادائیں بھی قرآن کے اندر بڑی پیاری چیز میں پڑھ رہا تھا کہ رب تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جس نے اپنی جان کو بیچ ڈالا اللہ تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے. اب یہ تو ہے اس آیت پاک کا ترجمہ نا. امام غزالی علیہ رحمہ ایک مستند معتمد شخصیت ہیں، اور آپ کی احیاء العلوم ایک مایہ ناز کتاب ہے. آپ نے احیاء العلوم کے اندر نہایت پیاری بات لکھی. فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کی رات تھی، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارکہ پر مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے تھے. آپ آرام فرما رہے تھے اور جبرائیل اور میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام حفاظت کر رہے تھے. اور رب تعالیٰ نے آپ کی جو یہ ادا تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بستر پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بھی حضور کی اطاعت پر زندگی گزاری. وہ رات جب گزاری، اللہ نے جو یہاں فرمایا نا کہ وہ بھی کوئی بندہ ہے جس نے اپنی جان اللہ کی رضا میں بیچ دی. امام غزالی جیسا بندہ فرماتا ہے اس سے مراد مولا کائنات ہے. یعنی یہ ایک خاص وصف ہے کہ رب نے جن کے ایک خاص وصف کو بھی قرآن میں بیان کر دیا. اسی طرح بڑی ہی مشہور چیز ہے کہ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک دفعہ تمام گھر والوں نے روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حسنین کریمین بیمار تھے. تو اچھے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ رب سے قرب لیتے ہیں کہ جب رب کا قرب لیا جائے تو مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یہاں سے ہمیں بھی یہ بات سیکھنے کو ملے گی کہ آج امت مسلمہ جو اس کرونا کے وبائی مسئلے کے اندر گرفتار ہے، تو ہمیں یہاں ان مقتدر شخصیات سے یہ بات سیکھنے کو ملے گی کہ ہر مشکل کے اندر چاہیے یہ کہ کچھ عبادات کر کے رب کو راضی کر لیں. انہوں نے منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو شفا عطا کر دی ہم روزہ رکھیں گے. 3 دن روزہ رکھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سا، یہ ایک خاص پیمانہ ہے، اور 1 سا جو بولتے ہیں یہ تقریباً ہمارے جدید کے اعتبار سے کلو جو ہوتا ہے نا 4 کلو سے کچھ کم ہے 1 سا. تو 3 سا آپ لے کر آئے 3 دنوں کے لیے. ایک دن بھی پکایا گیا، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی. ہوا یوں کہ ایک دن جب افطار کا وقت آیا
تو ایک یتیم آ گیا، اس نے سوال کیا تو سخیوں کا گھرانہ تھا، لجپال گھرانہ تھا. یہ تو وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی سائل خالی جاتا ہی نہیں ہے. بے شک. آپ نے ایک دن سائل آیا اس کو دے دیا، دوسرے دن پھر اسی طرح روزہ رکھا. شام کا وقت آ گیا، دوسرے دن کا تھا، پھر سائل آ گیا. اور سائل کون تھا؟ دوسرے دن مسکین تھا. پہلے دن یتیم آ گیا، دوسرے دن مسکین آ گیا. جو تھا آپ نے وہ بھی دے دیا. تیسرے دن پھر اسی حال میں روزہ رکھ لیا. افطار کا وقت آپ دیکھیں کتنی آزمائش کا وقت ہوتا ہے. آج ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان جاری ہے کہ ہمارے سامنے کسی تھوڑی سی چیز کی بھی کمی ہو نا، اپنا ہی گھر ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کیا افطار کیسا ہے، ہماری وہ چیز تو ہے ہی نہیں. یعنی بہت اچھی سے اچھی چیزیں بھی ہوں، ہماری اگر دل پسند چیز نہ ہو تو ہم کہتے ہیں آج افطار کا مزہ نہیں آیا کیونکہ میری مزے کی چیز نہیں تھی. لیکن قربان جاؤں وہ لوگ جنہوں نے زندگیاں رب کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی. ابھی بھائی میں آپ کی بات روک کے نا، تو یہ جو پہلے دن آپ نے روزہ رکھا اور افطاری کے ٹائم میں وہ مانگنے والے آ گئے، بالکل. دوسرے دن پھر رکھا افطاری کے ٹائم میں، پھر ایک اور مانگنے والا آ گیا، تیسرے دن پھر. تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میری 2 خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوئی. ماشاءاللہ. تو کسی نے پوچھا بھائی وہ 2 خواہشیں آپ کی کون سی ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک، جتنا اللہ نے مجھے سخی بنایا آج تک مجھ سے اتنا کسی نے مانگا نہیں ہے. بے شک. اور دوسرا، اللہ تعالیٰ نے جتنا مجھے علم دیا آج تک مجھ سے اتنا کسی نے پوچھا نہیں. وہ مانگنے والا بھی خوش قسمت تھا جو بارگاہ علی میں پہنچ گیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے عزت دی. تیسرے دن جو تھا وہ قیدی تھا. اب یہ ایک ادا تھی نا، ادا ہو گئی، ایک کام ہے، ایک فعل ہے، ہو گیا. لیکن کچھ لوگ رب کے وہ ہیں جن کی ادائیں آج ہم قرآن میں تلاوت کرتے ہیں. رب تعالیٰ عز و جل نے سورۃ الدہر کی آیت کریمہ ہے جس میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ ہم جو ہے یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو بھی، قیدیوں کو بھی کھلایا جاتا ہے. لیکن کس لیے؟ محض اللہ کی محبت کے لیے. اور اگلے بڑے پیارے لفظ ہیں کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آج اگر میں کسی کو کھلاتا ہوں نا، اس لیے کھلاتا ہوں چلو مشکل میں میرے کام آ جائے گا، آج میں نے اس کی کچھ خدمت کی ہے کل یہ بھی آ جائے گا. دنیا کا اصول ہے بندہ کسی مالدار سے بنا کر رکھتا ہے، چلو آج میں نے اس کے ساتھ کر لیا نا، کل یہ میرے ساتھ بھی تعاون کر دیں گے. میں نے کسی مشکل کی گھڑی میں ساتھ دیا تو مجھ پر آئے گی، یہ بھی ساتھ دے دے گا. لیکن قربان جاؤں ان شخصیات پر کہ جن کا رب نے یہ بیان کیا کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، صرف لوجہ اللہ، بس غرض اللہ کی رضا ہے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ سائل شکریہ ادا کرے. حالانکہ ہماری خواہش ہوتی ہے یار ادنا درجہ ہے، اس نے دیکھے ہمیں تھینک یو بھی نہیں کیا، اس نے شکریہ بھی نہیں کیا، کچھ تو کہہ دیتا، مسکراہٹ ہی چہرے پر بکھیر دیتا. ہم کہتے ہیں ہم تو اگر کسی کو دے دیتے تو ہم پورا سال اس سے پوچھتے ہیں وہ جو کپڑے میں نے دیے وہ کیسے لگ رہے ہیں، بالکل، جو میں نے چیز لے کے دی وہ آپ کی کہاں گئی، وہ کیسی لگ رہی ہے. یہ ایک انداز ہوتا ہے نا تاکہ ہمارا بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے کیا ہے. لیکن وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت یافتہ گھرانہ تھا نا، اور فکر مصطفی تو ان کو دی گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے جو ہے نا وہ اس بات پر کیا ہی نہیں ہے بلکہ کہا بس اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور جب آپ علم کی بات فرما رہے تھے نا، مجھے اچانک ایک بات یاد آ گئی ہے اور وہ بیان نہ کروں تو شاید ذوق پورا نہیں ہوگا. میں نے شواہد النبوہ کے اندر ملا جامی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس میں پڑھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس اتنا علم ہے نا، علم جب آپ فرماتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر بیان کروں تو 70 اونٹوں پر جو ہے نا وہ اس کے کاغذ اتنے بڑھ جائیں گے کہ ان پر لادنا پڑے گا. یہ اچھا علم کیسے، بڑی ہی پیاری محبت بھری بات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارکہ دیا، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ ادھر پلکوں پر پانی کا قطرہ ہے. اب میری محبت جو تھی نا وہ انگڑائی لے کر اس نے جوش لینا شروع کر دیا. نے کہا اے علی آج یہ والضحیٰ کے مکھڑے کی آخری زیارت ہے نا، آج لے لے یہ جو پانی کا قطرہ ہے، کیوں نہ اس پانی کو چوس لیا جائے. یعنی میں نے اس محبت کے اندر نا وہ جو پانی کا قطرہ تھا، کپڑے سے چوسنا نہیں، وہ بھی تو چوسا ہی جا سکتا تھا، لیکن محبت والوں کے جو انداز ہوتے ہیں نا ان کو دلیل کی حاجت نہیں ہوتی. مطلب یہ نہیں سوچا کہ اب حضور سے
پوچھا بھی نہیں ہے یہ کام کروں گا پتہ نہیں یہ اب ہے بھی صحیح یا درست نہیں، میرے پاس تو قرآن یا حدیث میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ان کا جو محبت کے سبق ہوتے ہیں یہ دلیل کے بغیر پڑھے جاتے ہیں۔ محبت کے اسباق کو دلائل کی حاجت نہیں ہوتی، محبت خود سب سے بڑی اور قوی دلیل ہوتی ہے۔ مولا پاک نے فوراً فرماتے ہیں کہ میں نے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے لگنے والا پانی کا قطرہ ہے، یہ توجہ والی بات، جسم اطہر سے لگنے والا ایک پانی کا صرف قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے کو جب چوسا تو اللہ نے علم کا سمندر دے دیا۔ ایک قطرے کو قطرہ جسم سے لگا تو جب دیکھیں جن سے پانی کے قطرے کو نسبت ہو جائے، وہ ایک پانی کے قطرے کی نسبت اگلے کو علم کا سمندر بنا دے، تو جن کے جسم اطہر سے لگی ان کی علم کی شان کیا ہوگی۔ کیا بات، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تو علم کا شہر ہے، جی وہ تو علم کا شہر ہے، مدینہ العلم والی بابا۔ بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو نوازا ہے نا۔ چلو ابھی بھائی تھوڑا سا ایسے کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا آگے چلاتے ہیں اس سلسلے کو، اور یہ ایک اور نعت شریف بیچ میں شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے محترم حافظ محمد جبران صفدر صاحب، تو ان سے آج ہم سنتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ تمام احباب کا کہ آپ نے بڑی ہی خوبصورت رونق بخشی ہے آج کی اس محفل پر۔ الحمدللہ بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے آپ دونوں حضرات، بڑی سیر حاصل گفتگو سے الحمدللہ سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا ہے، اور ہمارے جو ویور حضرات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی سیکھیں گے کہ اصل دین کی ترجمانی کیسے ہوتی ہے۔ دونوں حضرات کی بارگاہ میں ایک سوال بھی رکھنا چاہوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کل کیونکہ ایک پرفتن دور ہے، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کی دلیل نہیں ہوتی۔ اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کچھ حضرات، ایک خاص طبقہ ایسا ہے جو مولا علی کو مظلوم کہہ دیتا ہے، یعنی کہ مولا علی پہ ظلم ہوا، غریب کہہ دینا، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ میں انشاءاللہ کلام شریف پیش کرتا ہوں، لیکن آپ دونوں ہستیوں کے میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا تاکہ جو ہمارے بالخصوص جو ینگ جنریشن ہے وہ اس کو سمجھ سکے کہ ایک طرف تو ہم شیر خدا کہتے ہیں، ایک طرف ذوالفقار ہے جو مرحب کو 2 ٹکڑے کر دیتی ہے، اور دوسری طرف ایسے کہنا، کیا یہ جائز ہوگا یہ نہیں؟ تو یہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، تو نعت شریف پیش کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا کلام، بڑا خوبصورت کلام، کوئی ہم آواز والے نہیں ہیں لیکن الحمدللہ سرکار کی ڈیوٹی ہے جو ہم پردیس میں بھی دے رہے ہیں، یو ای میں بھی، مکہ مدینہ شریف میں بھی حاضریاں ہوتی ہیں الحمدللہ وہاں پہ بھی، اور جیسا آپ جانتے ہیں ہم 3 بھائی ہیں، 2 بھائی میرے وہاں پہ ہیں مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، تو بھی اپنی اپنی حاضریاں دے رہے ہیں، تو اپنی ٹوٹی پھوٹی آواز میں کچھ پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے محبت سے شامل ہو جائیں، درود پاک محبت سے پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بہت خوبصورت شعر میرے امام نے لکھا، فرماتے ہیں کہ ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ کسی طرح سے اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ راضی ہو جائے اس کا بڑا ہی آسان طریقہ آپ نے فرمایا۔ اس شعر کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو
عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عجب کیا جو رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا جو رحم فرمائے ہم پر، محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقطع امام فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر کا نقشہ ہو، پرسرات کا سامان ہو، تو وہاں سے آقا مولا کا دیوانہ کیسے گزرے گا؟ امام نے ہمیں بڑا ہی آسان طریقہ فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت مزہ آیا نعت سن کے، لفظ بھی اچھے ہیں، اور اچھے کیوں نہ ہوں کیونکہ نسبت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی۔ کوئی چیز خود اچھی بھی ہو تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اچھی نہ بھی ہو تو جب حضور سے نسبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ اسے اچھا بنا دیتا ہے۔ ہم بھی کہاں کے کہاں اور ہماری اوقات کیا، لیکن جب نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو اللہ نے عزتیں اور وقار عطا فرمایا۔ تو آج بھی ہم جس شخصیت کے متعلق آج یہ ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں، ان کو بھی جو عزتیں، جو وقار، جو رفعتیں، جو بلندیاں اللہ نے دی ہیں، وہ ان کی اپنی نہیں، وہ انہوں نے بارگاہ مصطفیٰ سے لی ہیں، تو انہی سے وہ خیرات لیتے ہوئے ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ تو ابھی بھائی سے کچھ پوچھ لیتے ہیں ہم کہ یہ جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ مولا کائنات، مولا علی المرتضیٰ، تو یہ لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا یہ روشنی ڈالیں گے کہ بھئی ان کی وہ شرعی حیثیت کیا ہے، یا یہ بولنا چاہیے یا نہیں، یا یہ ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس حوالے سے تھوڑا سا یہ آپ ہمارے ذہنوں کو یہ تھوڑا روشن کریں گے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تھوڑا ارشاد فرما دیں گے جو صحابہ کرام کی ترتیب ہے اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے لحاظ سے یہ کس درجے پہ ہیں، اور آپ کا جو یہ وقار، عزت، رفعت ہے، اس حوالے سے بھی تھوڑا سا یہ ہمارے قلوب و اذہان کو آپ منور فرمائیں اپنے خیالات سے۔ قاسم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزتیں دی ہیں، ان میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے۔ ساتھ ساتھ یہاں آپ صاحب کا سوال بھی آ جائے گا، میں اس کو ضمن میں لے کر ہی انشاءاللہ چلوں گا کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا مظلوم ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا، علی اس کا مولا، حضور ان کو عزتوں کا تاج پہنا رہے ہوں اور ہم ان کو مظلوم ثابت کر رہے ہوں، اور وہ بھی اس وقت کے، وہ دیکھیں مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حج سے واپسی پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غدیر
خم ایک مقام تھا جس پر مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعارف کروا وہ بڑا پیارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لفظ ہیں اتنے پیارے ہیں. تمام صحابہ موجود تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں تم سب کی جانوں سے بھی قریب تر ہوں؟ اللہ صحابہ کرام علی مردوان اجمعین نے عرض کیا بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ بات کیسے نہیں جانتے؟ رب نے جب فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی جو ہے مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی قریب تر ہے. بے شک یہاں بات ابھی ختم نہیں ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اگلا سوال کیا میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مومن سے اس کی جان سے بھی قریب تر ہوں؟ ہر مومن سے اس کی جان سے بھی قریب تر ہوں. صحابہ نے پھر یوں ہی عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں، اور جانتے کیا ہم تو مانتے ہیں تبھی تو جانے آپ پر نچھاور کرتے ہیں. صرف ایک ہوتا ہے جاننا معلومات کی حد تک، ایک ہوتا ہے اس پر سر تسلیم خم کر کے مان لینا، اور جو مان جاتا ہے نا وہ پھر سب کچھ نچھاور کر جاتا ہے. تو وہ تو ماننے والے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر عرض کی اللہم، جو مشکات شریف کے اندر لفظ ہیں دیکھیں حضور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اے اللہ جس جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. پھر حضور نے آگے دعا بھی دی اور یہ دعا میں سے حصہ ہمارے لیے بھی ہے الحمدللہ تعالیٰ عز و جل. اور ہر وہ بندہ جو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہے اس کو تو اس پر جھومنا چاہیے. یہ بڑی پیاری بشارت ہے. کوئی بھائی کہے تو کوئی کہے بھائی مظلوم ہے، ہم تو کہتے ہیں ہمارے تو وہ سر ہمیں تو وہ عزتیں ملی اسی در سے، ہم ایسے اللہ نہ کرے ہماری تو زبانیں وہ کیا کہتے ہیں وہ گنگ ہو جائیں، ختم ہو جائیں کہ ہماری زبان سے ایسے لفظ نکلے. وہ کوئی کہے تو اس کی اپنی وہ قسمت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہم والی من والا ہو وعادی من عادا ہو، اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. علی سے محبت رکھنا یہ رب کی محبت کے اصول کا ذریعہ ہے. اور وعادی من عادا ہو، جو ان سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. علی کا دشمن صرف علی کا دشمن نہیں، وہ خدا و مصطفیٰ دونوں کا دشمن ہے. یہ خاص ایک دعا تھی. اور اس سے بھی پیاری بات آپ اس سے بھی اور زیادہ محبت ہو جائے گی آپ کے اگلے سوال کا ساتھ اس کا ٹچ مل جائے گا. جب یہ بشارت ملی نا تو سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت کس نے دی، مبارک کس نے تھی؟ وہ دینے والے خلیفہ ثانی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا ہنیئن یبن ابی طالب، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، سبحان اللہ، اصبحت و امسیت، صبح بھی تم اس طرح کرتے ہو شام بھی اس طرح کرتے ہو کہ تم تمام کے تمام مومنوں کے جو ہے مولا ہوتے. اب مولا کے جو ہے نا مختلف معنی ہیں. اب بعض لوگوں نے یہاں یہ سمجھا کہ مولا کا جو ہے نا وہ معنی سے مراد یہاں خلیفہ ہے، تو گویا کہ یہاں جو ہے نا وہ غدیر خم پر آپ کو خلافت سپرد کر دی گئی تھی تو لہٰذا آپ خلیفہ بلا فصل ہو کر پہلے خلیفہ بن گئے. تو مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب نے مرآت المناجح جو اس کی شرح ہے مشکات شریف کی، اس میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا کہ یہ جو مولا کا معنی ہے یہ ملتا ہی نہیں ہے لغت کے اندر. اب معنی جب اس کے دیکھیں تو مددگار ملتا ہے، ناصر اس کا معنی ملتا ہے، والی بمعنی دوست ملتا ہے. اور ہم تفاسیر کا بھی جب مطالعہ کریں ایک الگ بحث نکل جائے گی کہ یہاں معنی ناصر بھی ملتا ہے، مددگار بھی ملتا ہے. یہ چیزیں تو معنی یہ بن جائے گا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جس جس کا میں دوست علی بھی اس کا دوست ہے، جس جس کا میں مددگار اس کا علی بھی مددگار ہے. ہم الحمدللہ یہ بھی مانتے ہیں نا کہ جس جس کو حضور مدد کرتے ہیں اس کے مولا علی پاک بھی مدد کرتے ہیں. اور یہ چیز قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی یہ مولا کا اطلاق ہے. دیکھیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے نا یہ مولا ہے، جبریل بھی، اور جو صالح المؤمنین، قرآن تو یہ کہتا ہے جتنے بھی صالحین مومن ہیں وہ سارے کے سارے مولا ہیں. اب یہاں دیکھیں نا اس آیت کریمہ کے اندر دونوں چیزوں کا ہو جائے گا. ایک یہ کہ مولا کا معنی اگر خلیفہ لیا جائے تو اللہ کس کا خلیفہ، پھر آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ذکر آ جاتا ہے تو یہ پھر آ جائے گا کہ یہ نائب پھر کن کے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ اگر مولا نہ مانا جائے تو صالح المؤمنین کے اندر تو ساروں کو رب فرما رہا ہے. اور اس سے بھی بڑی پیاری بات ہے، دیکھیں ہم آپس میں کیا کہتے ہیں مولانا. اب مولانا
اس کا معنی یہ ہمارے ہمارے مولانا. مولا. اب ایک عام بندہ جس نے داڑھی رکھی مذہبی ہو گیا, ہم اس سے محبت سے کہتے ہیں مولانا, دیکھیں اس کو مولانا کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ ہمارے جیسا ہی ہو, چاہے صرف وہ تھوڑا شریعت مطہرہ کے مطابق ظاہری انداز رکھے, وہ ہمارے لیے مولانا بن جائے. تو یار جنہوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خاص علم ملا ہو, اور وہ خود یہ فرمائیں کہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کے دروازے ہیں. اب اس علی کو ہم مولانا کہتے وقت شرمانے لگ جائیں کہ یہ کہ ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. حضور خود فرما بھی رہے ہوں جو ہمارے دنیا کے اعتبار سے طریقہ کار ہو اس پر بھی چل رہا ہو, تو اب خاص کر بندہ یوں ہی کیوں کہے, ہم اپنوں کو مولانا کہیں اور جناب جو مولا کائنات ہے, کوئی چیز بھی 2-3 مسئلے بھی پتہ ہو تو مولانا ہو جائیں. جی اور بالکل. جو وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے ان کو مولانا کہنے سے وہ ہماری زبانیں تھوڑا اور چرچرا. علی المرتضیٰ وہ ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ وہ مجلس ہی نہ ہو کہ جس کے اندر علی مرتضیٰ نہ ہو. مطلب خود فقیہ تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ چاہتے تھے وہ مجلس ہی نہ ہو جس میں یہ نہ ہو. قاضی تھے آپ کے دور کے اندر, اور قاضی وہی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز کا علم رکھتا ہو, معاملات کا بھی, وہ فقہ کا بھی, قرآن و سنت کا بھی علم رکھتا ہو. اور عمر جیسا بندہ جن کو ہر وقت ساتھ رکھے, جن کو حضور نے فرمایا کہ دین کے معاملے کے اندر اشد سخت ترین ہیں, وہ ساتھ رکھیں تو پتہ چلے گا کہ علی مرتضیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی ساتھ ہے, اور جناب خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر خاص تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مشیر خاص تھے, اور یہ وہ تھے جو حضور کے دور میں بھی فتوے دیتے تھے. اب اتنا بندہ ہو, اتنے قد والا, اتنے کاٹ والا, ہم اس کو مولا کیوں نہ کہیں, تو ہم الحمدللہ کہتے ہیں مولا المسلمین, مولا کائنات. رب نے جو عزت عطا کر دی یہ ہے. اب صحابہ کرام علی مردوان اجمعین کی ترتیب کو بھی یہاں ذہن میں مد نظر رکھنا چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہاں ہیں, بلکہ ایک اور حدیث پاک بھی ہے بڑی ہی پیاری, اور میں اگر اس کو نہ بیان کروں تو ذوق میرا ادھورا رہ جائے گا, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا, تو مولا المسلمین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں, یعنی ایک میں دلیر ہوں, میں تو مرد میدان ہوں جس سے میدان سجا کرتا ہے, میرے نام سے ہی تو ایک میدان کارزار جو ہے نا سجتا ہے. بدر کے اندر نام میرا نام ہی بلکہ رہا بدر. عہد کے اندر جس کی تلوار نے جوہر دیکھا ہے وہ بھی میں علی المرتضیٰ ہوں, میرے تو نام سے دشمن کانپتے ہیں. آج کیا وجہ ہے مجھے ان کے لیے, تو جو لفظ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑے ہی پیارے ہیں. حضور نے فرمایا اما تردا, کیا علی تم راضی نہیں ہو اس بات پر. یہ لفظ بڑے پیارے ہیں, مطلب جس سے بہت محبت ہوتی ہے نا, اور وہ کوئی بات کرے تو بندہ کہتا ہے کہ کیا تم یار اس بات پر راضی نہیں ہو. یہ کمال محبت کے لیے حضور نے فرمایا اما تردا, کیا تم اس بات سے راضی نہیں. کس بات سے؟ انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ, کہ تمہارا میرے نزدیک مقام اس طرح کا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نائب بن کر قوم میں رہے, میں تو تمہیں اس درجے میں پیچھے قوم کے لیے نائب بنا کر جا رہا ہوں. ہاں فرق کیا ہے, غیرہ ان لیس بعدی نبی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, یہ چیز ہے. ورنہ نہیں. اچھا بعض لوگ یہاں یہ بھی سمجھ جاتے ہیں نا کہ دیکھیں جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کا مقام, تو پھر تو وہ نبی تھے, وہ پیچھے وسیع بھی تھے, تو ان کو تو یوں ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا فرق بھی دیکھ لیں کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سگے بھائی تھے, سگے بھائی تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سگے بھائی نہیں. حضور نے فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ, لیکن سگے بھائی نہیں تھے. دوسرا فرق, حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر زیادہ تھی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کم تھی. یہاں 30 سال کا فرق ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر کے اندر ہے. ایک فرق اور کہ وہاں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ پہلے فرمایا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ بعد میں فرمایا. یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال ظاہری پہلے فرمایا, مولا مسلمین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد کے اندر فرمایا. تو یوں مماثلت کلی نہیں ہے کہ ہر طرح سے ہو, بلکہ یہ اس اعتبار سے فضیلت ہے. بہرحال جمہور اہل سنت کا, بلکہ اجماعی اہل سنت کا یہ مسئلہ ہے, اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام انبیاء کے بعد
جتنا بھی انبیاء و رسول ہیں ان کے بعد کائنات کے اندر افضل الاطلاق بعد الانبیاء. اطلاق کی قید، اس کا مطلب میں آسان کر دیتا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے، مطلب کسی کو اللہ نے ذہانت دی ہے تو فلاں ذہانت کے اعتبار سے افضل ہے، فلاں حسن کے اعتبار سے افضل ہے، فلاں علم کے اعتبار سے، فلاں تجارت کے اعتبار سے. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو ہے نا افضل الاطلاق بعد الانبیاء، یہ تمام انبیاء کے بعد سب سے ہر لحاظ سے افضل اور اعلیٰ ہیں، چاہے وہ خلافت کے اعتبار سے ہو. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ یوں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں خلافت کے اعتبار سے وہ پہلے تھے اور ولایت کے اعتبار سے یہ پہلے تھے، کیونکہ اگر یوں کہا جائے تو پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو مصلی نبوی ملا، مولا کائنات امام المتقین ہے الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ، لیکن جو ان کے بھی امام ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ امام المتقین تو وہ ان کی بھی امام، تو ان کا معاملہ اس سے بھی بڑھ کر ہو گیا جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر ہی یہ مقام دیا. یہاں میں ضمن تھوڑی سی ایک بات عرض کروں، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہوتی ہے افضلیت. تاجدار بریلی امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں فضیلت جو ہے نا یہ ضعیف حدیثوں سے بھی ثابت ہو جاتی ہے، افضلیت کے لیے قطعی دلیل ہونا ضروری ہے. اب افضلیت کا معاملہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. جزوی فضائل اللہ نے بہت سارے صحابہ کو مختلف اعتبارات سے دیے تھے. پہلے اعتبار سے ان کا درجہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر جناب مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. ان 4 خلفائے راشدین مہدیین کے بعد وہ 10 صحابہ، پیچھے 6 بچ جائیں گے، کہ جن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی، اور وہ عشرہ مبشرہ جن کو یہ دی گئی. اس کے بعد اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر اصحاب بیت الرضوان، پھر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے کر آئے، پھر جو بعد میں ایمان لے کر آئے. یہ الحمدللہ تعالی عز و جل اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس کی ترتیب ہے. ابھی بھائی تھوڑا اور آگے چلتے ہیں اس کو. ماشاءاللہ آپ نے جو گفتگو کی ہے آپ نے تو ہمارے دل و دماغ جو ہیں وہ معطر کر دیے ہیں اور کھول دیے ہیں بالکل کہ حقیقت کیا ہے. تو یہ ناظرین کے لیے بھی بہت یہ ایک اچھا سسٹم ہے کہ اسلامک اسٹوڈیو کے زیر اہتمام یہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ آپ تک بھی پہنچ رہا ہے. تو اس کو غور سے سنیے گا تاکہ آپ کے دل بھی اسی طرح اس گفتگو سے معطر ہوں. تو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے بھائی محمد آفاق احمد قادری. تو ان سے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یہ اس سائڈ پہ لے کے آتا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ، چونکہ آج ہم بیٹھے ہیں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، تو آج ان کی منقبت نہ ہو تو پھر وہ کام ادھورا رہ جائے گا. تو تھوڑا اپنی آواز میں ہمیں مولا کائنات کی بارگاہ میں یہ تھوڑے پھول نچھاور فرمائیں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں، سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں. دور ہو جا نظر سے مشکل، ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں. تیرے میں پھر پڑھتا ہوں. کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں،
سب کے حاجت روا سے کہتا ہوں دور ہو جا نظر سے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر ایہو نعرہ لا برجستا ایہو نعرہ ایہو نعرہ ایہو نعرہ لا برجستا تیرا لکھ کوئی روکے رستہ تیرا مٹ نہیں ہو سکدا نام تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تیرا مٹ نہیں ہو سکدا نام تو علی علی کیتا کر ہاں سجنا غربت وچ وی ہاں سجنا غربت وچ وی مر گئے تے تربت وچ وی ہاں سجنا غربت وچ وی مر گئے تے تربت وچ وی تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تینوں لگ سن ٹھنڈیاں ہواواں تو علی علی کیتا کر کوئی ہور علاج نہیں حفدا تینوں توڑ میں دسدا دھپدا کوئی ہور علاج نہیں حفدا تینوں توڑ میں دسدا دھپدا تیرے سر تیرے سن چھاواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تیرے سر تیرے سن چھاواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر او دے نال تو لا لے یاری تینوں ناصر جان دیواری او دے نال او دے نال تو لا لے یاری تینوں ناصر جان دیواری میں وقت چا یاد کراواں تو علی علی کیتا کر تو علی علی کیتا کر تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تینوں ایک نکتہ سمجھاواں تو علی علی کیتا کر تیرے ذہن چ بات بٹھاواں تو علی علی کیتا کر صورت آواز میں بارگاہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ میں
عقیدتوں کے پھول نشاور فرما رہے تھے آفاق بھائی. تو بس اپنے اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں اور آخری کچھ لمحے اپنے مہمانوں کے ساتھ اور گزار لیتے ہیں. دل تو چاہتا ہے کہ ہم بیٹھے رہیں اور یہ ذکر کرتے رہیں تو لیکن ٹائم چونکہ مختصر ہے تو اس حوالے سے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے چلتے ہیں. پہلے تو جب یہ شہادت مقدسہ کا موقع آتا ہے تو لوگ سحری اور افطاری وغیرہ اور بہت زیادہ یعنی اس معاملے میں یہ کوشش کرتے ہیں. تو اس دفعہ تو چونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ نہیں کر رہے ہیں اور چونکہ مشکلات ہیں اور مجبوریاں ہیں تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا آپ رہنمائی فرما دیں اپنے ناظرین کو تاکہ ہم اس حوالے سے مولا کائنات کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے اور شرعی نقطۂ نظر سے بھی جس کی اجازت ہو تو ہم آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکیں. اس حوالے سے اگر میں ایک آدھ بات ذرا ماحول کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھ دوں تو پھر آخری لمحات کی طرف چلتے. ایک دفعہ نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ رستے میں جا رہے ہیں اور بیچ میں نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ تو قد چونکہ آپ کا تھوڑا چھوٹا تھا یہ بھی ایک مطلب ہے ایک حسن ہے. تو رستے میں جا رہے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے جاتے نا ویسے ہی مزاحن آپ فرماتے ہیں کہ آج تو یوں لگتا ہے جیسے لفظ لنا ہوتا ہے. لفظ لنا نا اس طرح ہوتا ہے ایک سائڈ پہ لام اور دوسری سائڈ پہ الف اور بیچ میں یہ چھوٹا سا نون ہوتا ہے. تو آپ جاتے جاتے یوں یہ ارشاد فرمایا کہ یوں لگتا ہے جیسے لفظ لنا ہوتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ نے کمال ذہانت سے نوازا تھا چلو اللہ کرے ہمیں بھی اس بارگاہ سے خیرات نصیب ہو جائے. تو کمال ذہین تھے. آپ نے جو ہی سنا ہے نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو بیچ میں چھوٹا سا نون ہے نا جی یہ اگر نکل جائے تو پیچھے تو لا رہ جاتا ہے. یعنی یہ ساری بہاریں تو علی کی وجہ سے اگر علی بیچ میں سے نکل جائے تو پیچھے رہتا ہی کچھ نہیں ہے. تو آؤ حبیب بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ یہ آخری ہمیں یہ پیغام اپنے ناظرین اور سامعین ان تک یہ اپنا پیغام پہنچائیں اور پھر اس کے بعد دعا کی طرف چلتے ہیں. قاسم بھائی دیکھیں کسی سے جب محبت ہوتی ہے نا تو محبت کا تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ محبوب کی محبوب چیز کو محبوب بنانا چاہیے. اب اگر ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ سے یقیناً محبت ہے انہی کی محبت کی وجہ سے ہم جو سحر و افطار کے اہتمام کرتے تھے تو اب دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو صدقات و خیرات سے بھی محبت ہے لیکن ساتھ ان کو قرآن پاک اور نماز سے بھی بڑی محبت ہے. ان کی زندگی جو ہے نا یوں گزری ہے کہ وہ نماز اور قرآن سے خاص محبت کرتے تھے. تو اب محبت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یوں ہے کہ چلو ہم اگر اہتمام یوں نہیں کر سکتے کہ سحر و افطار کے انتظامات بڑی سطح پر کیے جائیں تو ہم ایک کام تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کو یاد کر کے قرآن پاک کی تلاوت تو کر سکتے ہیں. ذہ نصیب کہ ہم یوں کہہ دیں کہ میں چلو ایک دن میں نہ صحیح لیکن جو نہیں شروع کیا میں ختم قرآن پاک شروع کر لیتا ہوں اور ایک پورا ختم قرآن پاک میں ان کے نام کا کر دیتا ہوں. مزہ تو یہ ہے نا کہ میں ان کی محبت کے اندر ان کی محبوب اداؤں کو اپنا اور دوسرا یہ کہ وہ کیونکہ نماز سے محبت کرتے تھے کہ ہر مشکل گھڑی میں بھی وہ نماز ہی پڑھا کرتے تھے. تو ہم یوں کریں کہ جیسے یہ مقدس ترین راتیں بھی ہیں لیلۃ القدر کی راتیں ان میں یوں عرض کروں گا کہ جن پر قضا نمازوں کا سلسلہ ہے ان کو تو چاہیے یہ کہ وہ نوافل کے بجائے ایک پیغام میں آپ کی وساطت سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے کہ ہم کثرت سے عبادات کریں صلاۃ و تسبیح پڑھیں نوافل پڑھیں. تو میری عرض یوں ہے کہ اس معاملے کے اندر ہمیں حتی امکان جو قضا نمازیں ہیں نا وہ ادا کرنی چاہیے. قرضہ ہوتا ہے نفع ہوتا ہے. ان دو چیزوں کے درمیان بڑا فرق ہے. نفع نہ بھی ملے تو بندے کا گزارا چل سکتا ہے لیکن قرض نہ اترے تو زندگی نہیں چل سکتی. ہمارے لیے جو فرض نمازیں ہیں جنہوں نے ابھی وہ قضا کر دیں وہ ان پر قرض ہے.
ہم قرض کو چھوڑ کر نوافل کے نفع کو لینے لگ جائیں گے تو قرض کا تو سوال لازمی ہے. تو ایسے معاملات میں یوں چاہیے کہ ان اوقات کے اندر وہ قضا نمازیں پڑھیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ ان کی یہ قضا نمازیں نہیں ہیں تو وہ اب علی پاک کی محبت کے اندر نوافل پڑھیں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان نوافل کے اندر لمبی قرات کریں. اس کی بڑی پیاری چیز ہے کہ جو قیام کی حالت کے اندر قرآن پاک کی قرات کرتا ہے نا، اس کو ایک حرف کے بدلے کے اندر 100 نیکیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ. اور جو بیٹھ کر پڑھتا ہے اس کو 50 نیکیاں ملتی ہیں. تو ہم اگر کھڑے ہو کر تھکیں تو ہم بیٹھ